جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبر کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے اسی کی ترغیب دلائی۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درود۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی الاسلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر
اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دے، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے ہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نارے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہوتی، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا ایسا تو میں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دو. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی ہوتی ہے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سر سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے. درود جو ہے نا یہ بیسیکلی تو فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کے لیے یعنی دعائے رحمت کرنا. عربی میں جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈنگ آتی ہے وہ صلاۃ و سلام ہے. صلاح دعا کرنے کو مختلف معنی پر میں آپ کو اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں، اور سلام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا. تو درود شریف بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس کا حکم آیا، اور باقی احادیث میں تو پھر درود شریف کے جو فضائل آئے ہیں وہ تو سر زندگیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. افضل ترین نفلی عبادات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، صلات پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھے گا، 10 دفعہ رحمتیں اس پہ نازل کریں. تو اللہ کی رحمت 10 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے اسی کی ایکسپلینیشن سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس پہ کیا خوش نہیں ہیں
کہ جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلامتی بھیجی جائے گی۔ اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور ایک طریق میں آتا ہے کہ اسے 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ ہماری کئی عبادات کا حصہ درود شریف کو بنا دیا گیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص، مولا علی نے یہ روایت کی ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ تو ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ مستدرک الحاکم میں، نبی الاسلام وہ ایک سیڑھی پہ چڑھے، کہا آمین، دوسری پہ، تیسری پہ، تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ناک خاک آلود ہو اس کی، کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ مسند احمد میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، رکت انگیز، نبی اسلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود کیے کسی بھی مجلس میں ذکر و درود کے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے نا، وہاں بھی انہیں حسرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ بیان کرتے جائیں، یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والے ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو درود اور سلام، صلاۃ و سلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ بخاری مسلم کھولیں نا تو آپ کو ایک حدیث ملے گی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہد، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ذرا درود بھی سکھائیں۔ بخاری کے ایک طریق میں آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں۔ تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم کیا۔ اور مسلم کے ایک طریق میں آتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کاش سوال کرنے والا سوال نہ کرتا۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو درود کا صیغہ پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ نے درود، یعنی آپ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی۔ یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم فرمایا ہے۔ دیکھیں نا جی، درود ابراہیمی وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اس لیے درود ابراہیمی سے محبت کیا کریں۔ یہ کوئی وابی درود نہیں ہے، درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ، اور سید بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ، سید ہوتا ہے اور اسے سید ہی رہنا چاہیے، سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کیے امام جعفر صادق نے، 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورۃ نساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، شہادت یہ والی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کو تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام
جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی ہے, سورت نمبر 50, سورت القحف ہے نا, 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں, یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. تو وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے, وہ سورت آپ پڑھتے تھے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں, سحر کا سا. یہاں کیا ہوتا ہے الٹ, نماز چھوٹی, صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے. سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے. تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے, میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں, نماز کا رگڑا نکال دیتا ہوں. حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں, 2000 کے اندر بات ہے, 2000 سے لے کے 2001 تک. میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا, میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا سنتوں کے وقفے کے لیے. اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے اس وقت پڑھتے تھے نا, سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کرے. 31 تے 32 والی کہانی ختم نہ, وہ کہانی ختم, ٹھیک ہو گیا. اس طرح آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ, وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا, وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب لانچ ہونے والا ہے. وہ نہ ہی نہ ہے اور اسے نہ 2 آ رہی ہے نا. وہ کلپ ہے نا مفتی صاحب, نہ مفتی صاحب ہے, انہوں نے تعریف کی حدیث کی اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں, ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے. تو وہ کلپ ہے نہ. تو سر نہ اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کھڑی. اچھا 2 یا 3 جمعے گزرے تھے سر, لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی, کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا, لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا, وہ صرف کہانی ہی ہونی ہے. حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں, تو قرآن پڑھ کے سنائے, ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے, ہر 12 جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے کیا کریں, قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں, دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا لے لیں, اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے پڑھ کے بتا دینا قرآن کے, تو ان کو وہ بےچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں, بےچارے نئے خطیب نا جی, وہ پھر جمعہ آ گیا ان کی تقریر کریے. وہ لوگ بھی سن کے آپ کو کوئی نواں موضوع کرنا ہے, آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں جی, اور یوٹیوب کی وجہ سے, اور لوگوں کو یہ شعر بھی پتا ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا, ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے. وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی, لیکن چونکہ تمہیں پتہ نہیں سی کہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ آلموسٹ 600 صفحوں. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے؟ 52. تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا ہوگا؟ 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا, دیکھ لو, کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے, تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک آیت کے اوپر میں نے بعض کا 6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو, اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا, اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا, سننے والے بھی عربی تھے, نہ ترجمے کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی, ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر ہوتی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی, نصیحت, اور نصیحت کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. اور مزے کی بات ہوں, جو سورہ قاف ہے نا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہر جمعے میں پڑھتے تھے, مجھے زبانی یاد ہوگی سن کے سورہ قاف. اور سورہ قاف کی ہی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر وہ نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن کے ذریعے, قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے, قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی ہے. لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں؟
قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. گورے ہدایت پا جاتے ہیں تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا. تو نصیحت بھی قرآن سے. اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کی, اس میں بھی الفاظ پتہ کیا سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد والے کو گائے کا, اس کے بعد والے کو بھیڑ کا, اس کے بعد والے کو مرغی کا, اس کے بعد والے کو انڈے کا, اس کے بعد آگے الفاظ ہیں پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز, وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تو تہاڈیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے ہوڑے نے, بندے ہنس رہے نے یار. یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے یار. فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا, کتاب محفوظ کی, یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے جی فرشتیاں دا, یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے نام لکھتے ہوں کہانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا, ہوں دوسرا آ گیا, ہوں تیسرا آ گیا, تے کہانی سن کے اٹھ گیا, تے گھر بھی جا کے کہانیاں سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں, لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو, لیکن وہ چونکہ پابند ہے حکم کے تو وہ جاتے ہیں ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے اللہ کو جا کے اللہ نو دستے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے, ٹھیک ہے نا تم جی نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے سر. جی 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 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں, جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے, وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں, یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں, وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے, ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی, پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی, یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا, میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں, بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھوں. اس میں بھی بعض کا 1-2 جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جانا, لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے لوز درجہ ہے جی. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں, اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا, آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کے اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا, میرے ذرا کرنے سے ذرا, میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں انورٹڈ کاماز میں, تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے, سن لیتے ہیں بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں, میں تو ویسے ہی کرنے جوگا نہیں. اور آپ لوگ بھی, آپ میں سے بھی اکثر وہ کو بات کریں وہ کہتے ہیں پتہ لگے کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو چھوڑ دیں جناب, جہاں بھی آپ, یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ساہیوال میں, وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کوئی اس کا کوئی حدیث, کوئی ریفرنس اور یہ وہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے, یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں. بس یہ بولنے کی دیر ہے, اور لگتا ہے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے, تو انجینئر تو سننا ہے, جس مرضی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہے. ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھیں. مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے, تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا؟ میں قرآن کھول کے پڑھوں گا, تو ریفرنس کو فالو کروں. بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں.
دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے۔ اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جو اسماء اعظم میں سے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اسے نجات دیں گے۔ جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، روزگار سیٹ نہیں ہو رہا، بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا، اور گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس قسم کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو میں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا ان میں سے ایک ہے۔ بہترین دعا ہے، واللہ بہترین استغفار ہے۔ اب بھائیو اگلی دو آیات بڑی اہم ترین ہیں، اور ان میں ہی وہ شہرا آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، بہت بڑا وظیفہ، سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ وَظَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر، فظن، اور اس نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا۔ اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا، اجتہاد تھا ان کا۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا، تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں، اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا، انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا، وہ تو چلے گئے۔ اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کی، اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ، وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا۔ کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں، تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے، 3 دفعہ کوڑا نکالا، تینوں دفعہ، یہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کوڑے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر، تینوں دفعہ کوڑا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دے ان منو، انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا، 3 دن 3 رات تک۔ اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ، اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی، میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا۔ یہاں پہ وہ آیت کریمہ کا وہ کہنے 1.25 دفعہ آیت کریمہ، حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب 1.25 دفعہ کی تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے، میں انشاءاللہ حدیث بھی اسی کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں آپ نے، جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے، اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تے سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات۔
سورہ الصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, انہوں نے دعا مانگی, یونس علیہ السلام نے, یہ آگے ذکر آئے گا, اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا. اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی یا کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے اور خوراک کا بندوبست کیا, یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھیں ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں, فنادا فی الظلمات, اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی خطا کار ہوں, میں ہی ظلم کرنے والا ہوں, میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا, وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے ان کو نجات دی, من الغم, غم میں سے. اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا, مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے. یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے, اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں, لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ بالضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 دن اور 3 رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا, اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اندازہ کریں, یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عذاب تھا, اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے, ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے, اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا, کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا, وہ کیا بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک, اے اللہ تو تو پاک ہے, تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی, میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا, کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے, اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی, تو تو پاک ہے, غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا, تجھ سے تو ہو نہیں سکتی, جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ, بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو, اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ. اب چونکہ رمضان شریف
کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر۔ لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کرتی ہے۔ اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ، وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی، جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے، تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی